السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ دیکھیے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ ان بابرکت مہینہ میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا شرف نصیب فرمایا، اس لیے کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کھائی ہے، اور اس 10 دن کے بارے میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کے لیے اس عشرہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزہ کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قربانی کا حکم اس مہینے کے اندر جو 10 دن ہے، 10 دنوں میں سے ہر ایک دن بہت اہمیت کے لائق ہے اور بہت ہی بڑا اس مہینے کی عزت ہے، اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قربانی کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ سورہ کوثر میں جو شخص اس مہینے کی جس وجہ سے سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ ہے قربانی، بقرعید میں صاحب وسعت آدمی اگر قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اصل میں بقرعید کا تصور قربانی ہی۔ اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل احراق دم یعنی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر تکبیر تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں پر اور آہستہ آواز سے عورتوں پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اس مہینے کے اندر جو مہینہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے لازم اور ضروری کام ہوتا ہے وہ یہ ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے بال اور ناخن نہ کٹوانا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ حجاج کرام ذی الحجہ میں ناخن اور بال نہیں کٹواتے ہیں، ان کی مشابہت کے لیے۔ چونکہ حجاج کرام پر بیت اللہ مکہ مدینہ کے درمیان جو بھی ارکان ادا کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔
قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں قربانی کرنا تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا انتہائی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ضرورت زندگی سے زائد مال ہو، یا تجارت کا مال ہو۔ دیکھیے قربانی، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ، یہ تینوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر سال گزرا ہو، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ضرورت سے زائد اگر مال ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ عبادات میں ترتیب، روزہ یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے عید کا تحفہ۔ اسی طرح سے حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے بقرعید کا تحفہ دیا ہے، اور وہ قربانی کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا حج کے 3 ماہ ہیں، نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذی-القعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ۔ اصل رکن تو ذی الحجہ میں ادا ہوتا ہے حج کا، لیکن چونکہ پہلے زمانے میں 2 3 مہینے حج کے جانے میں راستے میں لگ جاتے تھے، اس لیے پہلے ہی سے ہی حج کا احرام باندھ لیا جاتا تھا۔ تو اب اگر کوئی آدمی شوال سے پہلے احرام باندھ لے تو اس کے لیے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ شوال شروع ہوتے ہی اگر حج کا احرام باندھ لیا تو اس کے لیے احرام باندھنا جائز ہے۔ شوال، ذی-القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینہ حج کا ہے جو بہت عظیم مہینہ ہے۔ 2 عظیم عبادتوں کے بعد 2 خوشی کا سوغات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ نمبر 1 رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد عید کا تحفہ، اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینہ میں قربانی کے بعد بقرعید کا تحفہ، یہ بہت عظیم تحفہ ہے۔ ان ایام کی 2 خاص عبادتیں ہیں۔ وہ خاص عبادتیں کیا ہیں؟ وہ خاص عبادتیں ہیں، نمبر 1 حج، اور دوسری عبادت ہے قربانی۔ یہ دونوں عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مثلا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، رمی جمرات کرنا، یا مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ رمضان کے علاوہ ذی الحجہ میں ہی اگر یہ کام کریں گے تو اس کو اجر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے قربانی، یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کریں گے تبھی اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ایام میں اگر کریں گے تو اس کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر فرض کے بدلے، فرض کے علاوہ نفل وغیرہ پڑھ لے تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل روزہ رکھ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ، اسی طرح سے نفلی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن حج، وہ حج کا کوئی بدل نہیں، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے، بہت اہم چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ایک ایک دن اور ایک ایک رات کو اس امت کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ اس رات میں
اس دن میں یعنی 10 دن اور 10 رات میں گناہ سے ایک دم بچنا چاہیے اور تکبیر تشریق میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تکبیر ہے، ان تکبیر کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ سب سے پہلا کام ہے تکبیر، تحمید اور تحلیل میں لگے رہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ پابندی سے نماز پڑھیں، اور تیسرا کام ہے وسعت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہر حال میں قربانی کریں۔ قربانی کرنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص قربانی نہیں کرتا وسعت کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ کو ہم نے بتایا کہ مہینہ شروع ہوتے ہی ذی الحجہ کا بال اور ناخن کٹوانا درست نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ مشابہت کے لیے۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو حقیقت تو اللہ ہی تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لینا، چونکہ حجاج کرام بہت ساری پابندیوں کے بیچ میں حج کرتے ہیں، اور وہ اپنے کپڑے سے سلے ہوئے کپڑا پہننا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، اسی طرح سے گناہ کرنا منع ہے، اور ناخن بال وغیرہ کٹوانا منع ہوتا ہے، تو لہٰذا حلق کرنے کے بعد وہ بال کٹواتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے وہ بہت ساری چیزوں سے بچتے ہیں، انہی کی مشابہت کے لیے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کی مشابہت اختیار کریں، تاکہ ان کے اوپر جو رحمت اور نور کی بارش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں ان کے اوپر بھی ہو۔ چونکہ یہاں وہاں نہیں جا سکے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ارمان اور تمنا ہے کہ وہ کسی طرح سے حج کرنے جائیں، بیت اللہ شریف کا دیدار کریں۔ یہ شوق ہر مسلمان کے اندر ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو نہیں جا چکے ہیں انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے لیے اسباب مہیا فرمائیں، اور جس کے اندر شوق پیدا نہیں ہوا اس کے اندر شوق پیدا کر دے۔ جو جا چکے ہیں دوبارہ انہیں جانے کا موقع عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے جانور یعنی بکرا یا بکری، دمبا، مینڈا وغیرہ ہے تو اس میں ایک حصہ ہوگا، اور اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے۔ اور اگر بیچ والا جانور ہے یعنی گائے، باچھا، بھینسا، تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونا چاہیے۔ اور اگر اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ ان 5 سال، 2 سال، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور قربانی کا گوشت غریب مسکین میں ضرور بانٹیں، اس کو فریج کی نمائش نہ بنائیں۔ وہ گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہے، غریب غربا کا حق ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک پڑوسی دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے غریب مسکین کے لیے ضرور نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔